اور اسی طرح ایک بہت بڑی وجہ پریشان رہنے کی بری سوچ ہے۔ انسان کو ہمیشہ مثبت سوچنا چاہیے۔ جو یہ سوچتا ہے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، پتہ نہیں میرے بچوں کا کیا بنے گا، پتہ نہیں میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو پھر میرے ساتھ کیا ہوگا، میری یہ نوکری چلی گئی تو کیا بنے گا، میری یہ فیکٹری ختم ہو گئی تو کیا ہوگا، مجھے کون کھلائے گا۔ بھائی جب تو پیدا ہوا تھا، جب تیرے دانت نہیں تھے، جب تو کما نہیں سکتا تھا، جب تجھے کوئی جانتا نہیں تھا، جب تو ماں کے پیٹ میں تھا، کس نے دیا تھا؟ کس نے تیرے لیے انتظام کیا تھا؟ جس نے آج تک دی ہے نا، اتنا پال پوس کے جوان کر کے بڑا کیا ہے اور ساری نعمتیں دی، آگے بھی وہی دے گا۔ اپنے رب کے ساتھ اچھی امید رکھیں، ہمیشہ ہر حال میں اپنے اللہ کے ساتھ اچھی امید رکھیں۔ جسے انسان کی اللہ پر اچھی امید نہیں ہوتی نا، سوچ اچھی نہیں ہوتی، وہ کبھی بھی خوشی حاصل نہیں کر سکتا، ہمیشہ پریشانی میں رہے گا۔ تو پریشان رہنے کی ایک بہت بڑی وجہ بری سوچ ہے۔ اور اس کے بعد اگلی جو میں ریزن بتانے لگا ہوں پریشان رہنے کی، وہ ہے بری صحبت۔ بری سوچ انسان کو پریشان کرتی ہے، اور بری دوستی، بری صحبت بھی انسان کو پریشان کر دیتی ہے۔ آج پریشانی کو ایک بہت بڑی وجہ دوستیاں ہماری خراب ہیں، ٹھیک ہے نا۔ خاتون کا سوال ہے نا، تو ان خواتین جو پریشان رہتی ہیں نا، یہ وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ اور ایک بہت بڑی وجہ جن خواتین کے ساتھ دوستی ہیں، آپ نماز تو پڑھتی ہیں، آپ جو ہے اذکار بھی کرتی ہیں، دعائیں بھی پڑھتی ہیں، لیکن جب آپ کے گھر میں آپ کہیں جاتی ہیں، آپ کی جو سہیلی ہیں جن کے ساتھ بیٹھتی ہیں، وہ غیبتیں کرنے والی، چغلیاں کرنے والی، دوسروں کی برائیاں بیان کرنے والی، ان کی سوچ بری ہے، وہ آپ کو جو ہے غلط سوچ دلاتی ہیں کہ کیا بنے گا کل کو، آپ کے بچوں کا کیا بنے گا، آپ کا کیا بنے گا، اور اللہ سے بدگمان کرتی ہیں، اچھی امید نہیں دلاتی۔ اپنے دوستوں کو اچھا کریں جو آپ کو اچھی نصیحتیں کرنے والے ہوں۔ آپ بیمار ہیں، اب دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار کی عیادت کرنے کے لیے گئے، کسی بھی بیمار کے پاس آپ تیمارداری کے لیے جاتے تو آپ کیا دعا کرتے تھے؟ لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، طہور انشاءاللہ، یہ بیماری گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو ایسا دوست بیمار کے پاس آئے اور اچھی باتیں کرے، اچھی امید دلائے تو خوشی ہوگی نا۔ بیمار کے پاس آ کر وہ کہے اوئی تجھے کیا ہو گیا، فلاں کو بھی یہی بیماری تھی، وہ تو مہینے بعد چلا گیا، تو ابھی تک زندہ ہے، یعنی وہ بیمار کو ایسی باتیں کر کے اور زیادہ بیمار کر دیتے ہیں۔ ایسے دوستوں پریشان کا وجہ بنی نا، پریشانی کا سبب بنا یہ دوست۔ ایسے دوستوں سے دوستیاں نہ لگائیں جن کی امیدیں اچھی نہیں، جن کی گفتگو اچھی نہیں، جو اللہ والے نہیں ہیں، دیندار، نمازی، اچھی سوچ والے، ان کو جو ہے اچھی اپنی صحبت اچھی بنائیں۔ اور اگر خوش رہنا چاہتے ہیں یہ 3 کام کریں: شکر گزار بنیں، ناشکری چھوڑ دیں، اپنے اندر لچک اور نرمی پیدا کریں، ضد چھوڑ دیں، اور دوسروں کو خوش کریں، آپ کو خوشی ملے گی۔ دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہوں، جن کی خوشی آپ کے تحت ہے، آپ کے تابع، ان تک خوشی پہنچائیں، ان کے لیے خوشی کا باعث بنیں، آپ کو بھی خوشی ملے گی۔ دوسروں کی پریشانیاں دور کریں، آپ کی بھی پریشانیاں دور ہوں گی۔ اور اپنے دوستوں کو، اپنی کمپنی کو، اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو اچھا بنائیں، ان کو اچھا بنا لیں۔ اچھے نہیں بنتے تو دوست چینج کر لیں، کمپنی چینج کر لیں، اور شوق سے عبادت کریں اللہ کی، اچھی امید کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ کے شکر گزار بن کر نیکیوں میں، فرم برداری میں دل لگائیں، اور لوگوں کو معاف کرنے والے بنیں۔ غلطی ہو گئی ہے کسی سے، بچے سے، شاگرد سے، آپ کی بیوی سے، ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے نا، تو دوسروں سے غلطی ہو گئی تو اڑ جانے والے، اس کی ضد کر جانے والے کہ میں نے تو سزا دے کے ہی رہنا ہے، یہ نہ کریں، معافی تلافی کرنے والے بنیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی کو سکون سے بھر دیں گے۔ غصہ آ جانا انسانی فطرت ہے، لیکن غصے کو پی جانے والے، جنت میں جانے والوں کی صفت کیا ہے کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہیں۔ اور رشتہ داریوں کو جوڑیں، دوسروں کے لیے سکون کا باعث بنیں، دوسروں کے لیے خوشی کا باعث بنیں۔